سورہ انعام میں ایک بحث چل رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنی قوم سے ہوتا ہے. وہ انہیں وہ آپ نے وہ واقعہ یاد ہوگا، چاند کا پوچھتے ہیں، وہ پھر سورج کا ہوتا ہے، وہ ساری بات. اس کے بعد قرآن کہتا ہے یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے یعنی استدلال تھا جو ہم نے ابراہیم کو سکھایا. تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ. پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم پر اور اس انسانیوں کے اوپر جو اپنا خاص احسان ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ وہ ہدایت ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی. اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی. اس کے بعد ہم نے ابراہیم کی اولاد میں سے موسیٰ کو دی، عیسیٰ کو دی، داؤد اور سلیمان کو دی، ایوب اور یوسف کو دی، یحییٰ کو دی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے ہدایت دی. اور اس میں انڈرسٹوڈ کیا ہے؟ یہ وہی سلسلہ ہے اے نبی جو آپ تک پہنچ گیا ہے، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی من یشاء، اس کے ذریعے سے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور اب اے نبی آپ یہ ہدایت کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کی ہدایت ہے، آپ تک پہنچ گئی ہے، آپ ان کو دے رہے ہیں مکے والوں کو. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر اس ہدایت کا ان لوگوں نے انکار کر دیا، مکے والوں نے، وَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ہم اپنی اس ہدایت کا وارث اس قوم کو بنا دیں گے جو اس کی ناشکری نہیں کرے گی. مکہ نہیں تو مدینہ سے. اب اس پوری بات میں جو پیغام ہے، اصل پیغام وہ یہ ہے کہ یہ ہدایت گم نہیں ہو سکتی. وہ یہ ہے کہ اس ہدایت کے مقابلے میں کوئی کاؤنٹر نیریٹو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ پھیلے گی، پھولے گی، بڑھے گی، طاقت پکڑے گی، توانا ہوگی. اور اگر یہ لوگ اسے نہیں مانیں گے کوئی پرواہ نہیں، دوسرے لوگ آ جائیں گے. اس نے اٹھنا ہے، اٹھنا اس کا مقدر ہے. جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا وہ اس کے ساتھ اٹھے گا، اور جو اسے چھوڑے گا وہ پٹکا جائے گا، وہ ذلیل ہوگا. تو گویا تمہارا عروج، تمہاری ترقی، تمہارا ترفع اس ہدایت کے ساتھ جڑنے میں ہے، اور اس سے کٹنے کے نتیجے میں ذلت ہے، رسوائی ہے، خرابی ہے، بربادی ہے. یہ بالکل وہی بات ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہاں پہ تو اس میں یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بات کیا ہے اصلی؟ الحمدللہ ہم اس ہدایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس نے مٹنا نہیں ہے، اور جن کی کثرت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس نے مٹ جانا ہے. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا. تو ہٹ کیا ہے ہماری؟ اللہ کی کتاب. اس کے ساتھ جو جڑ گیا اس کو ترقی ہے. اب یہاں سے اس کو ذہن میں رکھیں، یہ حضور تک ہم پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آگے 1500 سال اور گزر گیا. ہم اسی سفر کو لے کے چلتے، اسی تار کو پکڑیں، یہ رسی تھامیں، آگے چلیں. قرآن مجید نے سورۃ المدثر میں اس پوری پچھلی زندگی کا ایک، ویسے اس آیت کی اور طرح سے بھی تشریح کی گئی ہے، میں اس خاص طرح سے اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھ، اس تناظر میں رکھ رہا ہوں، باقی کا وقت نہیں ہے. فرمایا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والشمس والصبح اذا اسفر. کلا نہیں، یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں نا یہ انکار کرنے والے مکے والے، ایسی بات نہیں ہے، یہ مٹ نہیں سکتا. قسم ہے چاند کی. اب یہاں چاند سے مراد وہ سارا سلسلہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، انبیاء کا سلسلہ. اور اس کے بعد رات سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا دور ہے، جو دور فترت کہلاتا ہے، جس میں وہ سلسلہ موقوف رہا. چاند نہیں رہا، تاروں کی روشنی پھر بھی رہی لیکن چاند نہیں رہا. جگمگ کرتا چاند نہیں رہا. لیکن یہ علامت ہے ایک بات کی، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے، چاند کی روشنی ختم ہوتی ہے، رات اپنا بستر لپیٹتی ہے، سپیدہ سحر نمودار ہوتی ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سراج منیرہ بن کے آ رہا ہے. یہ قمر نہیں ہے، یہ سراج منیر ہیں. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، اب وہ صرف غاروں میں اجالا نہیں کرے گی، ایک روز چمکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں.
तमाम दुनिया के दरबारों तक उसका उजाला पहुंचेगा, उसकी रोशनी पहुंचेगी। ये तो सूरज का काम है, ये तारों का काम नहीं है, ये चांद का काम नहीं है, ये तो जगमग जगमग करते सूरज का काम है। व इन्नहा लइख्दल कुबर, बहुत बड़ी खबर है। आपने क्या समझा ये कोई बस चांद और सितारों की बात है? नहीं, वो तो इस्तियारे हैं, ये खबर बहुत बड़ी है। आखिरी नबी की बेइज्जत हो गई है, जो सिराज मुनीर बन के आया है, जो मुकम्मल दीन अपनी तकमील को पहुंच गया। यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस शान के साथ आए हैं, नबूवत का खात्मा हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा, ला नबी आबादी। क्यों? तकमील होने के बाद अब क्या आएगा? आपने एक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है वहां पे? अब उस पर मजीद ईंट लगाना खिलाफे ज़ाब्ता है। अब कोई नबी नहीं आएगा, क्यों? मुकम्मल हो गया है। और ये मुकम्मल दीन था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर अमल करके दिखाया, नाफिज करके दिखाया, चल के दिखाया। लेकिन अभी फिनिशिंग बाकी थी। स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया था, फिनिशिंग बाकी थी। उस फिनिशिंग के लिए अभी 1500 साल अल्लाह ने इस तमद्दुन को और आगे चलाना था। वो तमद्दुन जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला, जूं जूं उस तमद्दुन के नतीजे में, तहजीब के नतीजे में इंसान के सामने नए मसाइल आते गए, अल्लाह की तरफ से ये रोशनी भी मजीद बेहतर होके आती गई, यहां तक कि मुकम्मल हो गई। यानी इंसान का सफर मुकम्मल हो गया ज़हनी और फिक्री, इसलिए वो हदायत भी मुकम्मल हो गई। लेकिन अभी कुछ फिनिशिंग टचेस बाकी हैं। और वो सबसे अहम बात क्या है? अब दौर फर्द से निकलकर इज्तिमाइयत का दौर होगा। पहले जो काम शख्सियात करती थी, अब इदारे करेंगे। ये इदारों का दौर आएगा। और एक बात आप सोचें, वापस पीछे चलें तारीख़ इंसानी की शुरुआत पर, कि जब फरिश्तों से कहा गया सजदा करो, सबने किया इल्ला इब्लीस, सवा इब्लीस के। 7 जगहों पे कुरान मजीद ने अल्लाह ताला ने ये वाक़या बयान किया है। हर जगह पे कोई ना कोई नया पहलू भी जरूर बयान किया है। उसमें एक बात ये भी आती है कि इब्लीस ने कहा कि मैं इन सबको गुमराह करके छोड़ूंगा। सूरह बनी इस्राइल में खासतौर पर नथ डाल दूंगा इनको, मैं लाख्तानिकन्ना हूं, मैं इन सब के सबको जो है ना रस्सी डाल दूंगा, मैं जिधर हाँकूंगा उधर ये चलेंगे। दूसरी जगहों पे कहा इल्ला इबादक मुखलसीन, सिवाय तेरे वो बंदे जिनको तूने चुन लिया हो, मुखलस कर लिया हो। ये चुने हुए बंदे कौन है? ये नबी हैं जिनको अल्लाह ने चुन लिया। इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूह व इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन, ये चुने हुए लोग हैं। तो ये तो शैतान ने पहले ही कह दिया था कि इन पर मेरी वार नहीं चलेगी। अगर वो बच के निकल भी गए तो ये तो कोई शैतान के लिए कोई शॉकिंग न्यूज तो नहीं है। वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये कि ऐसा ही होगा, उसे पहले से पता था यूं ही होगा। तो जब इंसान बतौर जमात उस जगह पे पहुंचेगा जहां पे नबी बतौर फर्द पहुंचा होता था, तब असल में शैतान को शिकस्त मिली। और जब तक अल्लाह ताला नबी भेज रहा है, गोया इंसान को उंगली पकड़ के चला रहा है, जैसे मां बच्चे को चलाती है। और जब अल्लाह ताला नबूवत का सिलसिला बंद कर देगा और इंसान अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर शैतान को मुंह तोड़ जवाब देगा, ये फतह होगी अल्लाह के मंसूबे की और ये शिकस्त होगी शैतान की। इसके लिए जरूरी था कि शैतान को खुल खोल खेलने का मौका दिया जाए। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक डाउनफॉल शुरू हुआ है, जो मैंने आपको बताया था। बदाल इस्लाम गरीबन फसयऊद कमा बदा, शुरू हुआ तो अजनबी था, अनकरीब फिर अजनबी हो जाएगा। ये डाउनफॉल चलते 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 1000 साल में बस शफक के तौर पर बाकी रह गया था। आप अगर सूरह इंशिकाक को सामने रखें तो वहां यह मजमून आया है। वहां पे भी कमर था, यहां पे भी कमर है। कल्ला वल कमर नहीं, फला उक़्सिमु बिश्शफ़क़ वल लैल वमा वसक़ वल कमर इज़ा तसक़। कसम है शफक की। और अगर इस पूरे प्रोसेस में देखें, शफक सुबह भी होता है शाम भी होता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में देखें तो ये शाम के शफक की बात हो रही है। सुबह तो तब हुई थी ना जब मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, वो अव्वलीन का दौर।
اب یہ جو آخرین کا دور آیا ہے اس میں تو اس روشنی کی شفق ہی رہ گئی ہے، شام کی روشنی رہ گئی ہے، ایوننگ ٹویلائٹس جو ہے وہ باقی بچی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ واللیل وما وسق، رات ہے گہری جس نے سب اپنے اندر لپیٹ لیا، ساری نیکیوں کے اوپر رات کا اندھیرا چھا گیا، روشنیوں کو وہ ہڑپ کر گئی۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ رات ہے جسے آپ کہتے ہیں روشن خیالی کا زمانہ آیا، جسے آپ کہتے ہیں رینائنسنس ہو گیا، جسے آپ کہتے ہیں تحریک احیاء علوم چلی، جس میں اصل میں ہوا کیا؟ خدا کی چھٹی ہو گئی۔ آج کہتے ہیں گاڈ لیس سوسائٹی۔ یہ اس رات کا عروج ہے یا نہیں؟ تاریخ انسانی میں کبھی اللہ کے ساتھ یہ والا حادثہ نہیں پیش آیا۔ قوم نوح نے اگر جرم کیا ہے، اللہ کو مان کر اس کے ساتھی بنائے ہیں، شریک بنائے ہیں، پارٹنر بنائے ہیں، اللہ کو کراس نہیں لگایا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نمرود، قوم فرعون، ان سب کو اگر آپ دیکھیں، قوم لوط، قوم شعیب، اللہ کا صاف انکار ان کے ہاں نہیں ہے، شرک ہے، اس پر یہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ سماجی برائیاں ہیں، اس پر یہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ تاریخ انسانی میں یہ واحد مرحلہ آیا ہے کہ جب خدا کا صاف انکار ہے۔